أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. سورہ آل عمران کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی ان 9 آیتوں کی تشریح سے پہلے بطور تمہید 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ یہ پوری کی پوری سورت مدنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد تقریباً 3 ہجری میں ہجرت کا 3 سال تھا جبکہ اس سورت کی بیشتر آیتیں نازل ہوئی. بالخصوص اس سورت میں ایک واقعے کا جائزہ لیا گیا جس کو ہم غزوہ احد کہتے ہیں. غزوہ احد کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت تفصیل کے ساتھ بات ارشاد فرمائے. لیکن ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے, ایک خاص سبب ہے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ آتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 200 آیات پر مشتمل یہ سورت کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سورہ آل عمران کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے ساتھ فرماتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کا اہتمام رکھو, سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران, کیونکہ یہ زہروان کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی چمکدار اور سفید. ان دونوں صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سفید چمکتا ہوا نورانی روشن اس لیے قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرو, قیامت کے دن میدان حشر میں
قرآن پاک تمہاری سفارش کرنے والا بن کر آئے گا، اور یہ دونوں صورتیں آگے آگے بدلیوں کی شکل میں سفید جیسے بادل ہوں چلتی چلی آئیں گی اور تم پر یہ اپنا سایہ ڈالے گی۔ اور لازمی بات ہے میدان حشر میں سائے کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ اگر پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھتے تو دوسری رکعت میں آل عمران پڑھتے۔ ان دونوں سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا کرتے، کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں معنوی اعتبار سے بہت زبردست اتحاد ہے، اشتراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دعا سورۃ الفاتحہ میں سکھائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر المغضوب جو ہے وہ ولا الضالین، اور لفظ ولا الضالین، ان دونوں لفظوں کی تشریح ہوتی ہے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے ذریعے سے۔ المغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر غضب ہوا، پھٹکار ہوئی، دھتکار دیے گئے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیے گئے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ پھر احکام آتے چلے گئے، شریعت کے احکام آتے چلے گئے۔ اور کون ہے جو ولا الضالین، گمراہ ہو گئے، راستے کو کھو دیا، راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بھٹک گئے، ان کی تشریح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمائی۔ اور وہ تشریح آپ دیکھیں گے، وہ وضاحت آپ دیکھیں گے، وہ تاریخی حقیقت آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ راہ راست سے ہٹ گئے وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلط فہمی میں پڑ جانے والے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے کی کوشش کی۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ایک 40 آیتوں کی تمہید تھی، انٹروڈکشن تھا، آغاز کلام تھا، قریب ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی 32 آیتوں کا ایک انٹروڈکشن رکھا، جس کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہاں سے رخ بدلا اور آل عمران کا تذکرہ ہوا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی آل عمران ہے۔ وہ عمران ایک خاتون تھی، انہوں نے منت مانگی تھی کہ بیٹا ہوگا تو دین کے لیے وقف ہوگا، اتفاقاً ان کو بیٹی ہوئی، اور وہ بیٹی کون تھی؟ حضرت بی بی مریم، اور حضرت بی بی مریم سے پھر جو بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معجزاتی طور پر، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ بیچ میں والد اور باپ کا ذریعہ نہیں رکھا، بس اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن بڑی مخالفتیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پہ چڑھانے کی ناکام کوشش بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ یہ ساری حقیقتوں کا آپ تذکرہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ آل عمران میں فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، چاہنے کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، اور دھیرے دھیرے مارے محبت کے، مارے عقیدت کے، وہ راستے سے سرکتے گئے، بھٹکتے گئے، غلط تعلیم ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ عقیدت کا اظہار کیا کہ ان کو خدائی میں شریک کر دیا، نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا کہا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے جو نقشہ بدلا،
تو پھر وہ غلط راستے پہ چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بڑے جھگڑے کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ چیلنج کیا، مباہلہ کرنے کی دعوت دی، اور اس مباہلے میں وہ کیسے ناکام ہوئے، کیسے وہ راہ فرار اختیار کر گئے، یہ ساری چیزوں کا آپ تذکرہ دیکھیں گے کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 40 آیتوں میں فرمایا۔ ان 40 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دین کا تذکرہ، شریعت کا تذکرہ، اور جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، جس کو دانتوں سے پکڑ لینا چاہیے، جس سلسلے میں انسانوں سے غلطی ہوتی ہے تو وہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے، تو پوری سورت کا محور ہے جس کے ارد گرد یہ سورت گھومتی ہے، وہ ہے اطاعت رسول۔ اگر عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتی رہتی تو گمراہی ہوتی، 3 خداؤں کا ان کو گورکھ دھندا شروع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو اٹرنیٹی میں وہ پڑ گئے مصیبت میں، مسئلہ ہی ان سے حل نہیں ہو پا رہا ہے، یہ مصیبت ان کے گلے نہ پڑتی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کی، لہذا رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل پڑے۔ متنبع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی الرٹ کیا کہ تم بھی محتاط ہو جاؤ، اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول، اتنی تاکید کی گئی، آپ دیکھیں گے ہر کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صراط مستقیم پر تم کو قائم رہنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تھی کہ غزوہ احد کی جنگ میں کایا پلٹ گئی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فَأَصَابَتْكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، ارشاد فرمایا مصیبت پر مصیبت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، کیوں؟ ایک اطاعت میں کسر آ گئی تھی، کمی رہ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد پر، ایک پہاڑ پر، ایک محاذ پر 50 کے قریب صحابہ کو بٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو ہر حال میں تم اس محاذ کو نہ چھوڑنا، ہم کو کامیابی مل جائے تب بھی نہ چھوڑنا، ہم کو شکست ہو جائے، ہم ہار جائیں اور ہماری لاشوں کو گرے کھانے لگے تب بھی نہ چھوڑنا، لیکن قبل از وقت صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، پیچھے سے مشرکین نے حملہ کر دیا اور جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، بڑی مصیبت آئی، اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آل عمران میں بیان فرما دی، اور اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ اور میسج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے نہ ہٹنا، دین یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہم چلتے رہے ہیں، اسی لیے یہ امت حجت کرتی ہے، اور اسی لیے یہ امت کے علماء ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹیں، ایک انچ بھی سرک جاؤ گے تو بہت دور چلے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ شروع میں بڑا اچھا لگا تھا عیسائیوں کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا مقرب برگزیدہ بندہ اور ایسے جیسے اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے۔ شروع میں برا نہ لگا، ان کے لٹریچر میں الفاظ بھی ایسے تھے کہ بیٹے اور بندے کے لیے کامن استعمال تھا، اسی لیے شروع میں برا نہیں لگا، لیکن بعد میں آج کیا حشر ہو گیا، آپ دیکھیے عیسائی دنیا کس قدر گمراہ ہو گئی ہے، اور کیا ان کا کانسیپٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیسے روبوش ہو کر سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، نجات دہندہ وہی ہیں، خدا وہی ہے، دینے والے وہی ہیں، لینے والے وہی ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان کی مثال بس حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے،
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کن فیکون، کہ بن جاؤ، اور وہ بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ساری تفصیل اس کو آپ ذہن میں رکھیے، آل عمران کا میسج آپ اس کو ذہن میں رکھیے، آل عمران کا خلاصہ سمجھ لیجئے، سمری، کنکلوژن، جو سمجھنا ہو سمجھ لیجئے کہ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ قریب 32 آیتیں انٹروڈکشن کی ہے، تمہید کی ہے۔ ان 32 آیتوں میں 9 آیتیں جن پر مشتمل پہلا رکوع ہے اس کی تلاوت کی گئی، اور آغاز دیکھیے آپ کتنا سورۃ البقرہ سے ملتا ہوا ہے کہ الف لام میم، یہاں بھی حروف مقطعات آئے، الگ الگ پڑھے جانے والے وہ حروف بس جن کا علم اللہ ہی کی ذات تک محدود ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ تگودو نہیں کر سکتے، ابھی اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی تنہا معبود ہونے کی، وہی تنہا خدا ہونے کی، وہی اکیلا خدا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی حیات ہے اور اس کی قیومیت ہے۔ خود تم مانتے ہو، اچھا عیسائی دنیا میں تو بڑا لطیفہ ہے، وہ ان کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، ہمارا نہیں، امت مسلمہ کا نہیں ہے یہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، شہید ہو گئے، صلیب پہ سے اتارا گیا، غسل دے کر دفنا دیا گیا، اور غسل کا تختہ بھی رکھا ہوا ہے، پتھر جس پہ غسل دیا گیا۔ وہاں فلسطین میں کنیسۃ القیامہ جو ہے اس پہ باضابطہ رکھا ہوا ہے، بلیک قسم کا پتھر۔ تو غسل دینے کے بعد پھر وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی، سر ہو گئی، تو تم جس کو خدا مان رہے ہو وہ اس کی اپنی خود زندگی نہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ اٹھا دیے گئے، تو تم خود اپنے عقیدے کے مطابق غور کرو کہ جس کے لیے مرنا مقدر ہے وہ خدا کیسے کر سکتا ہے۔ موت تو ایک کمزوری ہے، موت تو لیمیٹیشن کا نام ہے، موت تو تحدید ہے یہ کہ سرگرمیاں آپ کی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حیات وہ ذاتی حیات ہے، الحی، اس کی اپنی ذاتی حیات ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں زندگی سے، ہم انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں لائف سے، لیکن یاد رکھیے عربی کے اعتبار سے حیات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ارادہ کرنے کی صلاحیت ہونا، پلس ارادہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہونا، یہ دو چیزیں۔ ارادہ کرنے کی صلاحیت ہونا اور جو ارادہ کیا نا اس کو نافذ کرنا، جاری کرنا، عمل ہونا اس پر۔ تو اب مثلا بہت سی چیزیں ہیں جن کے اندر نفاذ تو ہے، لکڑی سے فرنیچر تو بن جائے گا، افادیت تو، لیکن وہ ارادہ نہیں کر سکتی ہے نا، وہ خود ارادہ کر رہی ہو کہ مجھے بینچ میں تبدیل کرو، کرسی میں تبدیل کرو، وغیرہ وغیرہ بات سمجھ لیجیے۔ ہمارے اندر زندگی ہے، کیوں ہم ارادہ کرتے ہیں؟ کھانے کا ارادہ کیا، آپ اٹھے گئے، انتظام کیا، کھانا آپ نے نوش کرنا، آپ نے اس کی تعمیل بھی کی، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیں گے آپ، لیکن اختیار تو ہے، آپ کو طاقت تو ہے۔ ہاں جب یہ طاقت ہم سے چھین جائے گی پھر ہم زندہ نہیں، حیات ختم ہو گئی۔ یہ حیات مویشیوں میں بھی ہے، مختصر صحیح، کسی کی 20 سال، کسی کی 10 سال، لیکن ہے۔ اور یہ حیات اصلی اوریجنل نہ ختم ہونے والی بس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ارادہ فرماتا ہے، ارادے کی تکمیل کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت، نہ اس کو کسی قسم کی کوئی مجبوری لاحق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، پوری شان کا تذکرہ آیت الکرسی میں گزر چکا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الحی القیوم، قیوم کے معنی ہوتے ہیں کہ خود بھی قائم رہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے قائم رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ قائم بھی نفسی ہے،
وہ قائم ہے اور اسی کی وجہ سے ہم سب قائم ہیں, ہم سب برقرار ہیں, ہم سب زندہ ہیں. پوری مخلوق, چاند سورج سب پورا کائنات وہ اللہ کے حکم سے قائم ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ الحی القیوم اس کے الہ حقیقی ہونے کی, معبود حقیقی اور سچا خدا, تنہا خدا ہونے کی دلیل حیات ہے, قیام ہے, خود بھی قائم ہے, اس سے دوسرے بھی قائم ہے. جب کسی کے اندر یہ علامت نہیں ہوگی تو خدا نہیں بن سکتا. وہ اس کے اندر اب خدا بننے کی صلاحیت نہیں. ذاتی زندگی ہو, اب میں نے عرض کر دیا سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل مسئلہ عیسائیوں ہی کا ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا. تو آپ کی زندگی ذاتی زندگی نہیں, آپ کی زندگی عطا کردہ ہے. آپ اپنے وجود میں مرضی سے نہیں آئے. آپ کی والدہ تھی, آپ کی نانی تھی, آپ کے نانا تھے, دنیا کے مسائل تھے, بھوک لگتی تھی, بازار جاتے تھے, کھانا خریدتے تھے, ساری مجبوریاں تھی. تو نہ وہ الحی ہے نہ القیوم ہے. نہ کو تم کیسے خدا مانتے ہو, اس کی بھی تردید آ گئی اور سارے جھوٹے خداؤں کی تردید ہو گئی. فرما دیکھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی الحی القیوم ہے, زندہ جاوید ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, چونکہ پوری انسانیت, پوری مخلوق اللہ کے حکم سے قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قائم رکھنے کے لیے جہاں جسمانی زندگی اور غذا اور رزق عنایت فرمائی, وہی روحانی زندگی بھی عنایت فرمائی اور روحانی غذا بھی عنایت فرمائی, اور وہ ہے کتاب حق. نزل علیک الکتاب بالحق, اسی نے اے رسول آپ پر سچائی کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ ایسی کتاب نازل کی, مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرتی ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں, چاہے تورات کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, صحیفہ ابراہیم کی شکل میں, داؤد علیہ السلام کا زبور کا صحیفہ اس شکل میں, ساری پچھلی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی, قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے, ریکگنائزڈ کرتا ہے, تردید نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا. ہاں یہ الگ بات ہے امتوں نے اللہ کی کتابوں کو محفوظ نہیں رکھا, تبدیل کر دیا. وہ خود دعویٰ نہیں کرتے کتاب محفوظ ہے, وہ خود اختلافات کرتے ہیں. انجیل کے سلسلے میں 18 تو انجیلیں ہیں, اس میں کتنی صحیح ہے, 4 کو زیادہ صحیح مانتے اور باقی تقریباً 14 کو غلط مانتے ہیں. اس میں ایک تو برناماس کی انجیل ہے جس کا نام سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ماننے ہی نہیں چاہتے. حالانکہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دور میں جو تیار کی گئی وہ برناماس کی انجیل ہے, نہیں مانتے اس کو. ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ اللہ کے صحیفے تھے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اس نے تورات نازل فرمائی تھی, اس نے انجیل نازل فرمائی تھی. کیوں؟ من قبل هدى للناس, قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو. اور پھر اس نے جب لوگوں نے سچ میں جھوٹ ملا دیا, جب لوگوں نے دودھ میں پانی ملا دیا, تو لازمی بات ہے کہ کسوٹی چاہیے تھی, کوئی اعلیٰ انسٹرومنٹ چاہیے تھا جو بتلائے کہ اس میں پانی کتنا ہے, اس میں دودھ کتنا ہے, اس میں جھوٹ کتنا ہے, اس میں سچ کتنا ہے. لہذا فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اس نے فرق کرنے والی کتاب کو نازل کر دیا. فرق کرنے والی کتاب وہ دراصل قرآن مجید ہے. قرآن مجید بتلاتا ہے ہاں یہ باتیں انجیل کی سچ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی, یہ باتیں غلط ہے, ملاوٹ کر دی گئی. قرآن مجید بتلاتا ہے کہ یہ باتیں تورات کی سچ ہے اور یہ ملاوٹ کر دی گئی اضافے ایڈیشن سے. یہ ہے فرق کر دینے والا اللہ کا کلام. ان الذین کفروا بآیات اللہ, بے شک جو انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید سزا ہوگی, عذاب ہوگا. واللہ عزیز, اللہ تعالیٰ کنٹرول والا ہے. ذو انتقام, وہ انتقام سزا دینے پر قادر ہے, انتقام لینے پر قادر ہے. نقباہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں جو انتقام کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں تو ہم لفظ انتقام استعمال کرتے بدلہ لینے کے لیے, کیا انتقام لے لیا انہوں نے, لیکن عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے بدلہ لینے کا. نقبتن جو روٹ ورڈ ہے, نون قاف میم, اس کے معنی ہوتے ہیں سخت پنشمنٹ.
تو ذوالانتقام کے معنی یہ کہ سخت سزا دینے پر قادر ہے، وہ کڑی سے کڑی سزا دے سکتا ہے اگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ ہاں چونکہ ارحم الراحمین ہے، چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، درگزر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کہ دم گھٹنے نہ لگے۔ جب دم گھٹنے لگتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر سزا کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ تنہا اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، وہی برحق خدا ہے، وہی الہ واحد ہے، معبود حقیقی ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس کے نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے پوشیدہ کوئی بھی چیز، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء نہ کوئی آسمان میں۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سمندر تلے کالے پتھر کے نیچے کوئی کالا سیاہ چھوٹا سا کیڑا ہو، وہ بھی اس کے علم میں وہ چھپ نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا دلوں کے بھید سے وہ واقف ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، ان تبدوا شیئا، کسی چیز کو تم چاہو تو ظاہر کرو، اور تخفوہ یا چھپا کے رکھو دلوں میں، یحاسبکم بہ اللہ، حساب دینے پر قادر ہے۔ دلوں کے وسوسوں سے بھی وہ واقف ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے آپ کے پڑوس میں آپ کا قریبی دوست بیٹھا ہو، بہت ممکن ہے آپ کے قریب میں بہت قریبی رشتہ دار بالکل پہلو بپہلو بیٹھا ہوا ہو، وہ کیا سوچ رہا ہے آپ کو بالکل اندازہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، وہ جانتا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسری دلیل، پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی، اس کی اپنی اوریجنل لائف ہے، اپنی زندگی ہے۔ اور دوسری دلیل وہ خود قائم ہے، اس سے دوسرے قائم ہے۔ تیسری دلیل اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ چوتھی دلیل دیکھیے، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اسی نے تو تمہاری صورت گیری کی رحم مادر میں جیسے چاہے، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا اس نے صورت دے دی۔ انسان کی خواہش کوئی عمل دخل نہیں رکھتی، نہ کوئی ماں یہ چاہ سکتی ہے کہ اس کا بیٹا میری طرح پیدا ہو، اس کی بیٹی میری طرح پیدا ہو۔ خواہش دل میں ہوگی لیکن کر نہیں سکتے نا۔ نہ کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کر دکھاؤں گا کہ میرا بیٹا میرے رنگت میں پیدا ہو جائے، میرے رنگ و روپ میں پیدا ہو جائے، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے صورت گیری فرماتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے سیل میں اتنی چیزوں کو پوشیدہ کرتا ہے، اتنی چیزوں کو پوشیدہ کرتا ہے کہ 11 ماں کی نسلیں اور 11 باپ کی نسلوں کی خصوصیت وہ ایک سیل میں فیڈ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا دادا کی ذہانت ہوگی، ہو سکتا پردادا کی صورت ہوگی، ہو سکتا ہے لکڑ نانا کی ناک ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تصویر گیری وہ کرتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کس کا قلم لے کے آیا، کس کی ذہانت لے کے آیا۔ خاندان میں کوئی بھی اس کی طرح نہیں تھا، نہیں تم کو نہیں معلوم تھے اس خاندان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا۔ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو تصویر گیری کرتا ہے، صورت بخشتا ہے، نہ کو نقشہ عطا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، جیسا وہ چاہتا ہے کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وہ عزت والا، وہ کنٹرول والا، قابو والا ہے۔ الحکیم، وہ حکمت ہے، اس کے پاس دانائی ہے، اس کے پاس ہر کام میں ایک لاجک ہے، اس کے پاس ہر کام کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ بغیر کسی حقیقت کے وہ کوئی کام نہیں فرماتا۔ تو لازمی بات ہے اتنی بڑی کائنات اور اس بڑی زبردست کائنات میں اس انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنا، یہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، بڑی حکمت ہے۔ ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی ہے جس نے اے رسول آپ پر اس کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ وہی ہے جس نے اے رسول آپ پر اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں محکم آیتیں ہیں، وہی کتاب کی جڑ ہے، اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دیگر آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم اور متشابہ دو اصطلاحیں ہیں، بہت اہم لفظ ہے، ان کو ہم ہمیشہ سمجھ لیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو بہت سے جو عجمیوں کے درمیان، بالخصوص انڈین، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیش، جن کو عربی نہیں آتی، وہ ان کے درمیان جو گمراہیاں پیدا ہوتی رہتی ہے نا، وہ گمراہیوں پر قابو آ جائے گا اگر محکم آیات اور متشابہ آیات سمجھ لی جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل کیا تو یہ صحیفہ الہی ہے اور اللہ کے علم سے نازل شدہ ہے۔ لازمی بات ہے اس میں کوئی سطحی قسم کی باتیں نہیں ہیں، بہت ہی گہری باتیں ہیں، اور ان گہری باتوں کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا دیکھو آیات محکمات، ایک تو وہ آیت ہے جو سب سمجھ سکتے ہیں، محکم ہے یعنی بالکل کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، اور ان کا مفہوم کلیئر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو رہا ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ ام الکتاب، یہ اصل ہے، کتاب کی جڑ ہے، اوریجنلی اسی لیے قرآن پاک نازل کیا گیا کہ اس میں آیات محکمات ہوں اور بندے اس پر عمل کریں۔ اسی میں اقیم الصلاۃ، اسی میں آتوا الزکوٰۃ، اسی میں للہ علی الناس حج البیت، اسی میں کتب علیکم الصیام، اسی میں ہے الانفاق، اسی میں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اسی میں ہے معاملات، اسی میں ہے تجارت، سود کی حرمت، اسی میں ہے شراب جوئے کی حرمت، سب محکم ہے۔ یہ پوری شریعت کی آیتیں جتنی محکم، کلیئر، مفہوم، ڈکشنری میں بھی جا کر دیکھ لیجئے، تفسیر میں بھی دیکھ لیجئے، مفہوم بالکل واضح رہے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے عمل کرنا ہے، اسی میں نجات ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کو چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا لیکن اور بھی کچھ آیتیں وہ خر متشابہات، متشابہ کا جو ترجمہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جن کا مفہوم ملتا جلتا ہوتا ہے۔ ایک مفہوم انسان سمجھ رہا ہے لیکن کچھ اور مفہوم مراد ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش مفہوم تو معلوم ہے لوگوں کو، لیکن وہ عرش الہی وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان اس دنیا کی چھوٹی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی، یہ کرسی نہیں، لفظ تو سمجھ رہے ہیں ہم، ڈکشنری میں بھی لفظ ہے، عربی صاف ستھری ہے، لیکن اس کی جو کرسی ہے وہ متشابہ ہے، اس سے سملرٹی ہے، ملتی جلتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ رمان ارشاد فرمایا جنت میں ہم تم کو انار دیں گے۔ کون سا انار دیں گے؟ وہی بیجوں والا، جس میں بیج بھری ہوئی رہتی ہے، نہیں تو متشابہ ہے۔ تو بھی متشابہ، وہ انار کچھ اور انار ہوگا، وہ اس کا ایک پیارا سنہرا رنگ ہوگا، ایک ایفاور خوشبو ہوگی، اس میں رس ہوگا، اس میں بیجیں نہیں ہوں گی، اور اس میں خاص قسم کا مشروب ہوگا جس سے انسان کو راحت نصیب ہوگی، اطمینان نصیب ہوگا، وہ وہیں چل کے پتا چلے گا۔ اور ہمارے لیے متشابہ ملتا جلتا نام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رمان، جس کو ہم انار سے ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھو انار تم کو جنت میں دیا جائے گا، یہ متشابہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ جو بات ارشاد فرمائی وہ دراصل متشابہات میں سے ہے، اور اگر اس میں انسان احتیاط نہ کرے تو گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی والی آتی 17 اور اس پہ 19 فرشتے مامور ہوں گے۔ تو ابو جہل کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا 19 سے تو میں مقابلہ کر لوں گا، بیوقوف تھا،
ایک فرشتے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، 6,019 لیکن اس نے مذاق اڑایا. وہ متشابہ ہے کہ وہ 19 کا جو عدد ہے وہ ان میں ایک ایک فرشتہ کیسا ہے، کیا صفات کا حامل ہے، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے دنیا میں. یہ ناسوتی جو عقل ہے دنیا کی محدود، وہ تصور نہیں کر سکتی ان اخروی چیزوں کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی الفاظ میں تعبیر فرمایا. اخروی حقیقتیں، عالم بالا کی حقیقتیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شایان شان سے مطابقت رکھنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے الفاظ میں ارشاد فرمایا، متشابہات ہیں. لہذا فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں گمراہی کی محبت ہوتی ہے. بہت سے کیڑے ہوتے دیکھیے، ان کیڑوں کو اگر آپ کسی صاف شفاف گلاس میں رکھنا چاہیں گے نہیں جی سکیں گے، وہ موری میں ہی جاتے، نالی میں ہی جاتے نکل کے، ان کو سکون نالی میں ملتا ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں آپ چاہے جتنا ہدایت ڈالیں، چاہے جتنی پاک بات ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ رہیں گے ناپاک. فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں گمراہی کی محبت ہوتی ہے. زیغ جھکاؤ کس کی طرف؟ برائی کی طرف. زیغ جھکاؤ کس کی طرف؟ ضلالت کی طرف، گناہوں کی طرف، ناپاکیوں کی طرف. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی پہ بحث کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے. ابتغاء الفتنة، خواہش کیا ہے؟ فتنہ پیدا کرنا. وابتغاء تأویلی، اور خواہش کیا ہے؟ اس کی طرف پہ پہنچ جانے کی کوشش کرنا. تو کہاں پہ پہنچ سکتے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہیں سمجھ سکتے تو انہی میں الف لام میم متشابہات میں سے کلیئر ہے، آواز صاف ہے. لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کا مفہوم سمجھ کے تم کو بیان کر رہا ہوں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ صاحب کے دل میں زیغ ہے، جھکاؤ ہے گمراہی کی طرف، متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو تم کو ضرورت نہیں ہے کہ کرسی پہ ریسرچ کرو، ضرورت نہیں ہے عرش پر ریسرچ کرو، ضرورت نہیں ہے جہنم میں زقوم کیسا ہوگا اس کے اوپر لگے رہو، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ جنت میں شراب میں نشہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی بحث کرو. یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وقت پر نماز قائم کرو. ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اللہ کے حقوق ادا کرو. ضرورت اس بات کی ہے بندوں کے حقوق ادا کرو. یہ تمہارے لیے فارمولا ہے، یہ تمہارے لیے نازل کیا گیا. باقی جو حقیقتیں ہیں جو اس لیے نازل کر دی گئی تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے یہ کلام الہی ہے، تو اس کے سلسلے میں اس کی تعویل کے پیچھے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ. یہ تمہاری صلاحیت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے محتاط تھے کہ منبر پہ کھڑے ہوئے آپ احکام دے رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ متاع لکم ولانعامکم، ابن کا لفظ آیا، ابن کا مفہوم بتائیے. کہا کہ دیکھو تمہارے لیے واضح ہدایت دے رہا ہوں میں، ابن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ اس کی کون سی گھاس ہوتی ہے، کہاں اگتی ہے، یہ ساری چیزوں میں پڑھنے کی کوشش نہ کرو. جو دو باتیں تمہارے لیے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ. لہذا فرمایا دیکھو جو واضح تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کو اپناؤ، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے بلکہ تمہارے لیول سے جو چیزیں اونچی ہیں ان میں پھنسنے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، جن کا علم گہرا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہمارے رب نے نازل کی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم عرش الہی کی فوٹو کھینچ کر لے کے آئے، نعوذ باللہ. ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کرسی کی تصویر بنائیں، نعوذ باللہ. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان چیزوں کی حقیقت ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتے ہیں لوگ مگر وہی جو عقل مند ہوتے ہیں. عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ جب آپ نے ہدایت دے رکھی تو ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت پھیریے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عنایت فرمائیے اپنی جانب سے رحمتوں خزانہ. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ،
بے شک عطا کرنے والی ذات آپ کی ہے اللہ۔ آپ علم کے لیے سینے کو کھولیے، آپ رزق عطا کیجئے، آپ نیک نامی دیجئے، آپ توفیق عطا کیجئے، ہر چیز عطا کرنے پر آپ قادر ہے اللہ، آپ عطا کیجئے۔ علم میں رسوخ ہو، گہرائی ہو، سنجیدگی ہو، اور رزق ہو تو حلال ہو، فہم ہو تو حکمت پر مبنی ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ زندگی ہو جس کا اختتام اخروی کامیابی پر ہو۔ یہ بس اللہ کی جانب سے ملنے والی چیزیں ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگار اللہ، اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، میدان حشر کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا۔ ارشاد فرما، یہ شکوک سے بالا تر ہے، کوئی شک کر رہا ہے تو کرتا رہے، چلتا رہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا آج بھی بولتے ہیں کورونا کچھ بھی نہیں تھا، کورونا کچھ بھی نہیں تھا، اور حکومت ڈرا دی تھی، ارے سینکڑوں لوگ دیکھتے دیکھتے مر گئے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ مرض تو تھا نا، ایک حقیقت ہے، سائنس تو اعتراف کرتی ہے، دنیا تو اعتراف کرتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو یہ حقیقت نہیں مانتے، نہ مانے ٹھیک، وہ تو ایک ریالٹی ہے، قیامت تو برپا ہوگی، اس دن تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر رہے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یوم لا ریب فیہ، اللہ آپ اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، جس کے سلسلے میں حقیقت میں کوئی شبہ نہیں۔ کسی شخص کے اندر شبہ ہے تو اس کی اپنی کمی ہے، اس کی نادانی، اس کی ذہانت ہے، وہ نہیں مان رہا، اس کی گمراہی ہے، لیکن حقیقت تو ہے، یہ ہو کر تو رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے ان میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ انصاف والا دن ہوگا، مالک یوم الدین، ارشاد فرمایا جزا و سزا کا دن ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ عبادتوں کا اجر ملے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ پھر جرائم ہوں گے تو سزا ملے گی، تو پھر بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ لہذا اس حقیقت کو جن لوگوں نے سمجھا کہ آخرت میدان حشر پروردگار کے دربار میں حاضری، وہ سدھر گئے، اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا تو پھر وہ کیسے گمراہی کے راستے پہ چلے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تباہ ہو گئے۔ ان کا تذکرہ آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔